بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتے دربار میں داخل ہوئے اور بے باکی سے آگے بڑھتے ہوئے ہارون کے برابر جا بیٹھے۔ ہارون کو ان کی یہ ادا بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ کس طرح اس کو زچ کیا جائے۔ کیونکہ بہلول، میرے سوال کا جواب دو گے؟ ضرور دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں گے اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں گے۔ بہلول نے واضح کیا، اور تم بھی سن لو، اگر میرے سوال کا فوراً جواب نہ دیا تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں۔ اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کے لیے تیار ہو جانا۔ پھر عالی جا، پہلے میری شرط تو سن لیں۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو عالی جا مکھیوں کو حکم دیں گے کہ مجھے نہ ستایا کریں۔ مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر واضح مسکراہٹ تھی، مگر وہ ہارون کے خوف سے ہنس نہ سکے۔ ہارون موقع کی نزاکت کو فوراً پامپ کیا اور کہنے لگا، کس وقت تو تمہاری عقل بالکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مکھیاں تو میری متی نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ بہلول نے کہا، افسوس، ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بالکل عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی۔ وہ نظروں میں بہلول کی اس جرت کو داد دینے لگے۔ ہارون بھی خفا سا ہو گیا۔ اچھا، اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور عالی جا کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، اچھا بتاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور ایک تاریک۔ اہل دربار پر تو جیسے خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب بہلول کا ٹھکانہ جیل ہی ہے، مگر بہلول فوراً ہی جواب دینے کے لیے بول پڑا، عالی جا، یہ درخت مہینہ دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر سال 12 مہینے کا، ہر مہینہ 30 دن کا، جو آدھے دن اور آدھے رات ہیں۔ دربار میں ہر طرف سے واہ واہ دادے تحسین کی آوازیں آنے لگیں۔ ہارون کو بھی بے ساختہ داد دینا پڑی۔ فضل بن ربیع کا شمار بغداد کے امراء میں ہوتا تھا۔ اس نے بغداد میں ایک مسجد بنوائی۔ ساری مسجد اس کے خرچ سے تیار ہوئی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بن ربیع، حضرت بہلول دانا سمیت بہت سے لوگ جمع تھے۔ لوگوں نے فضل بن ربیع سے پوچھا، حضرت بتائیں، اس مسجد کے کتبے پر کیا لکھوایا جائے؟ فضل نے جھٹ سے جواب دیا، ظاہر ہے اس پر بنوانے والے کا نام ہی لکھا جائے گا، اور مسجد میں نے بنوائی ہے تو نام بھی میرا ہی لکھوا دو۔ بہلول پاس ہی لوگوں کے مجمع میں کھڑے تھے کہ وہیں سے بول پڑے، حضرت، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانا گوارا کریں گے کہ مسجد آپ نے کس کے لیے بنوائی ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ ہی کی خاطر بنوایا ہے تاکہ لوگ بلا روک ٹوک عبادت کر سکیں۔ فضل بن ربیع نے جواب دیا۔ بہلول جواب سن کر مسکرا دیے، حضرت، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ مسجد آپ نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہو؟ فضل غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کیوں میں اپنا نام کتبے پر کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا بنانے والا کون ہے، تو پھر میرا نام لکھوا دو۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، لکھوا دو نا کہ اس مسجد کا بانی بہلول ہے۔ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا تمہارا نام لکھوانے کی کوئی تک بنتی ہے؟ فضل نے ناگواری سے کہا، چلو نہ صحیح، میرا نام نہ لکھواؤ۔ بہلول نے جواب دیا، اپنا ہی نام لکھوا لو تاکہ تمہاری نیک نامی اور شہرت ہو، لیکن پھر ثواب کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ بہلول نے یہ کہا اور مجمع سے باہر نکل گئے۔ فضل کا سر جھک گیا، مارے ندامت کے کچھ بول نہ سکا۔ کچھ لمحہ سوچ و بچار کرنے کے بعد بولا،
بلاؤ بہلول کو اور جو کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ فوراً بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے اور ان کو بلا لائے۔ بہلول بتاؤ کتبے پر کیا لکھا جائے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، آیت قرآنی سے بڑھ کر اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، اس کتبے پر آیت قرآنی کو ہی لکھا جائے گا۔ فضل بن ربیع اور دوسرے لوگوں نے بھی بہلول دانا کی رائے پر اطمینان کا اظہار کیا اور مسجد پر قرآنی آیت لکھ دی گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔